معزز و مکرم سامعین کرام، راہ منزل کے رفیق و شمع رسالت کے پروانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا اللہ کے رسول دانۂ غیوب احمد مجتبیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا کریمنا طبیبنا مولانا ملجانا ماوانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں شان صحابہ بیان فرماتا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے کہ جو اپنے رب سے ڈرا کرتے ہیں۔ آج کی تاریخ اور آج کا دن، تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 18 ذی الحجہ اور دن جمعۃ المبارکہ، یہ دن اور یہ تاریخ اپنے اندر ایک عظیم شہادت کو چھپائے ہوئے ہیں کہ جس شہادت کا نام شہادت حضرت عثمان غنی ہے۔ آج آپ کی شہادت کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اونچا مقام، بڑی نرالی شان آپ کو عطا فرمائی ہے۔ خلیفہ سوم یعنی تیسرے نمبر کے خلیفہ ہیں آپ۔ پہلے نمبر کے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے نمبر کے خلیفہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے نمبر کے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج آپ ہی کی شہادت کا دن ہے۔ قرآن کے اندر متعدد آیات مبارکہ میں اشارتاً کنایتاً آپ کا ذکر آیا ہے، اور احادیث مبارکہ میں متعدد جگہ آپ کے فضائل اور مناقب بیان کیے گئے ہیں۔ جو چاروں بڑے بڑے خلیفہ ہیں ان میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہزادی حضرت عائشہ صدیقہ یہ سرکار کے نکاح میں آئی، اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار کے نکاح میں آئی۔ یعنی شروع کے دونوں بڑے صحابی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم کے رشتے میں سرکار کے سسر ہوتے ہیں، اور تیسرے نمبر چوتھے نمبر کے جو دو صحابی ہیں حضرت عثمان غنی اور حضرت مولائے کائنات، یہ دونوں صحابی سرکار کے داماد ہیں۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے نکاح میں تو سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئی، اور حضرت عثمان غنی کے نکاح کے اندر سرکار کی دو بیٹیاں آئی، ایک کا نام حضرت ام رقیہ اور ایک کا نام حضرت ام کلثوم ہے۔ دو بیٹیاں سرکار نے آپ کے نکاح میں دی، یعنی جب ایک کا انتقال ہو گیا تو پھر دوسری بیٹی کو سرکار نے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیا۔ اور محبت کا یہ حال تھا کہ سرکار خود فرماتے کہ اگر میرے 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگر میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اتنی محبت سرکار حضرت عثمان غنی سے فرماتے ہیں، اور خود سرکار فرماتے کہ جنت کے اندر ہر انسان کا ایک رفیق ہوگا، دوست ہوگا، اور میرا رفیق جنت کے اندر عثمان بن عفان ہوگا۔ حضرت عثمان غنی باحیا، اتنے بڑے حیادار تھے آپ کہ اللہ کے فرشتے بھی آپ سے حیا کیا کرتے تھے، اور خوف کا عالم، خشیت کا عالم یہ تھا، اللہ سے ڈرنے کا معاملہ یہ تھا کہ جب آپ قبرستان جاتے تھے اور قبرستان پہنچنے کے بعد قبر کے قریب کھڑے ہو کر اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔
اور جب صحابہ عرض کرتے کہ اے امیر المومنین آپ اتنا کیوں روتے ہیں، تو آپ فرماتے کہ جس کی قبر کی منزل آسان ہے تو اس کی ساری منزلیں آسان ہیں، اور جو قبر کے اندر پھنس گیا تو ہر منزل پر پھنس جائے گا۔ تو آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں سرکار نے جنت کی بشارت آپ کو عطا فرمائی کہ عثمان جنتی ہے۔ جو 10 عشرۂ مبشرہ صحابہ ہیں ان میں سے حضرت عثمان غنی کا بھی شمار ہوتا ہے، مگر آپ دیکھیں جنت کی بشارت ملنے کے بعد بھی آپ اللہ سے اتنا ڈرا کرتے تھے۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ ہمارا حال کیا ہوگا، مگر کبھی بھی اللہ کے خوف سے ہمارے آنسو آتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ قبرستان جانے کے بعد بھی ہم دنیاوی باتیں کیا کرتے، دنیا کی ادھر کی باتیں کیا کرتے، جبکہ قبرستان عبرت کی جگہ ہے، وہاں سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، وہاں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور سبق یہ کہ ہمیں مرنا ہے، جس طرح ہمارے آبا اجداد، ہمارے رشتہ دار آج قبروں کے اندر سو رہے ہیں، کل من مٹی کے نیچے ہمیں بھی سونا ہے۔ تو وہ عبرت کی جگہ ہے، سبق حاصل کرنے کی جگہ ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم وہاں پر بھی دنیاوی باتوں کے اندر اپنا سارا وقت ضائع کر دیا کرتے، برباد کیا کرتے، جبکہ وہاں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی کا معاملہ یہ کہ عشرۂ مبشرہ میں ہونے کے بعد بھی اللہ سے اتنا ڈرا کرتے تھے۔ آپ کی سخاوت دنیا کے اندر بڑی مشہور ہوئی ہے، جب بھی کسی سخی کا نام لیا جائے گا تو بغیر عثمان غنی کا ذکر کیے بات مکمل ہی نہیں ہو پائے گی، جب تک کہ آپ کا تذکرہ نہ آ جائے، اس لیے کہ آپ نے واقعی اسلام کے لیے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر اپنی ساری دولت کو قربان فرما دیا ہے۔ جب آپ ایمان لے کر آئے، پہلے کفر کی حالت کے اندر تھے، جب آپ نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھا، تو آپ کا پورا خاندان دشمن ہو گیا، یہاں تک کہ آپ کو چٹائی کے اندر لپیٹا گیا، رسیوں سے باندھا گیا اور لال مرچ کی دھونی دی گئی تاکہ کسی طریقے سے ان کا سانس رک جائے اور یہ مر جائے۔ جب آپ کی سانسیں اکھڑ گئی، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، سانس لینا مشکل ہو گیا، جب باہر نکالا گیا کہا عثمان اب بھی مذہب کو چھوڑ دو، تو حضرت عثمان غنی فرماتے کیا تم یہ سمجھ رہے تھے کہ میں جان کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ دوں گا؟ ہرگز نہیں، یہ تو ایک جان ہے، اگر ہزاروں جانیں بھی ہو تب بھی وہ مذہب اسلام پر اسی طرح قربان ہے۔ اور جب مال کی باری آئی تو حضرت عثمان غنی نے تو اتنا مال اللہ کے رسول کی راہ کے اندر خرچ کیا، اتنا مال خرچ کیا کہ دوسری مثال ملتی ہی نہیں ہے۔ ایک روز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے مکان پر آپ کی دعوت ہے۔ سرکار نے اپنی دعوت قبول فرمائی اور اعلان فرمایا اے میرے صحابہ، تمہارے بھائی عثمان کے مکان پر تمہاری دعوت ہے۔ تمام صحابہ حضرت عثمان غنی کی گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی سرکار کے آگے چلتے، کبھی سرکار کے پیچھے چلتے۔ حضرت عثمان غنی کا یہ عمل دیکھ کر سرکار نے فرمایا اے عثمان یہ کیا کرتے ہو؟ تو حضرت عثمان غنی نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے قدم کو گن رہا ہوں، آپ کے مکان سے لے کر میرے مکان تک جتنے قدم آپ کے ہوں گے، ایک ایک قدم پر میں ایک ایک غلام کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا، جب سرکار حضرت عثمان غنی کے مکان پر پہنچے تو جتنے قدم سرکار کے کاشان اقدس سے لے کر حضرت عثمان غنی کے مکان تک پڑھے تھے، حضرت عثمان غنی نے ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام کو آزاد کر دیا۔ اتنا مال اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ مسجد نبوی شریف کی جب خریداری ہوئی تو زمین کے تعلق سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، مگر حضرت عثمان غنی نے بھی اسی زمین کے اندر اپنے مال کو بھی شامل فرمایا۔ مدینہ المنورہ میں سرکار کے صحابہ یعنی مسلمانوں کے لیے میٹھا پانی نہیں تھا، کھارا پانی تھا، اور میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا، وہ یہودی کے قبضے میں تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب علم ہوا، خبر ہوئی، تو آپ نے 1000 دینار کا وہ کنواں تھا، مگر اس نے جب یہودی نے دیکھا کہ مسلمانوں کو ضرورت ہے
تو اس نے 10,000 درہم اس کی قیمت رکھی۔ حضرت عثمان غنی نے اسے خریدا اور خریدنے کے بعد اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ سارے مدینہ کے لوگوں نے اس زمانے کے اندر جس میٹھے کنویں کا پانی نوش فرمایا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خریدا ہوا کنواں تھا۔ سرکار نے جنگ موتا کے موقع پر یا کسی اور جنگ کے موقع پر جب صحابہ کو ترغیب دلائی کہ اے میرے صحابہ جو تمہارے پاس مال و زر ہو وہ لے کر آؤ، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر ہوئی تو ہر صحابی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ حضرت عثمان غنی کا تجارتی مال آیا ہوا تھا، آپ تاجر تھے، بہت بڑے مالدار تھے اور تجارت کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں 100 اونٹ اور اونٹوں کے اوپر جو سامان لدا ہوا ہے، جو غلہ ہے، اناج ہے، کھجور ہے، جو بھی سامان ہے، 100 اونٹ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، آپ قبول فرمائے۔ سرکار نے حضرت عثمان غنی کی طرف دیکھا اور اس کے بعد پھر دیگر صحابہ کی طرف دیکھا۔ حضرت عثمان غنی دوبارہ کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ میں 200 اونٹ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ سرکار مسکرائے، پھر آپ نے دیگر صحابہ کی طرف دیکھا، پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ میں 300 اونٹ ما ساز و سامان کے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ سرکار نے مسکرائے اور اس کے بعد دعا دی کہ اگر آج کے بعد عثمان کوئی نفل عمل بھی نہ کرے تب بھی عثمان کو جنت سے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ تو وہ حضرت عثمان غنی کے جو ہر معاملے کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ آج الحمدللہ جس قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اس قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے والی ذات بھی حضرت عثمان غنی کی ذات ہے۔ ورنہ قرآن آپ دیکھیں ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا، کھجوروں کی چھال پر لکھا ہوا تھا اور چمڑوں پر لکھا ہوا تھا، الگ الگ قرآن، یعنی ایک پارہ الگ، دوسرا پارہ الگ، یا 2-4 آیتیں الگ، 3-4 آیتیں الگ، یہ الگ الگ حافظوں کے سینوں میں قرآن موجود تھا، ورنہ تحریری شکل میں اس طرح تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے قرآن کو جمع کیا اور کتابی شکل آپ ہی نے عطا فرمائی۔ آج جو کتابی شکل کے اندر قرآن ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی دین ہے، کہ جو جامع القرآن کہلاتے ہیں، یعنی قرآن کے جمع کرنے والے کہلاتے ہیں۔ قرآن لاریب کتاب ہے، قرآن عظیم کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور تمام آسمانی کتابیں جو ہیں توریت، انجیل، زبور اور تمام صحائف کا نچوڑ لب لباب جو ہے وہ قرآن کے اندر ہے۔ لاریب کتاب، اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی، تو قرآن ہر زمانے کے اندر لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکتا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حق بات ہے، اس کے اندر جو کچھ ہو چکا دنیا کے اندر اس کا ذکر قرآن کے اندر ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذکر قرآن کے اندر ہے، اور جو کچھ قیامت تک ہوتا رہے گا اس کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ ہر چیز کا روشن بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ پوری سائنس کا دار و مدار آپ دیکھیں قرآن کے اوپر ٹکا ہوا ہے، بغیر قرآن کے پڑھے سائنس داں لوگ ایک قدم بھی نہیں چل سکتے ہیں۔ آپ بارہا اخباروں کے اندر یا نیوز کے ذریعے دیکھتے ہوں گے کہ بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے ویگیانک جو ہے وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، اور جب قرآن کے اندر وہ پڑھتے اور جس چیز کے اوپر وہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں وہی چیز انہیں قرآن کے اندر مل جاتی ہے، اور اگلا سبق انہیں قرآن کے اندر مل جاتا ہے، تو قرآن کی حقانیت پر وہ ایمان لے کر آ جاتے ہیں اور مذہب اسلام کو قبول کر لیا کرتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جب دیکھتے ہیں لوگ کہ آج فلاں شخص نے اسلام قبول کر لیا، فلاں نے کر لیا، اور یہ آج کی بات نہیں، اگر آپ 1400 برس پہلے بھی جائیں گے تو مکہ کی تاریخ آپ کو یہی بتائے گی کہ جب اہل مکہ نے قرآن کو پڑھا اور جس نے دل جمعی سے قرآن کو پڑھا تو وہ مذہب اسلام کا ہو کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ مکہ کے رہنے والوں کا یہ عقیدہ، یہ خیال تھا کہ وہ لوگ جب قرآن کی تلاوت ہوتی تھی تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے کہ کہیں یہ آواز ہمارے کانوں میں نہیں چلی جائے۔
اور مذہب اسلام اور قرآن کی حقانیت بھی یہی ہے کہ جو قرآن کو سنتا ہے وہ قرآن کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ ابھی جو آپ نے دیکھا اسی ہفتے کے اندر جس ملک کے اندر قرآن کی بے حرمتی کی گئی، قرآن کو جلایا گیا، یا قرآن کو فٹ بال کی شکل کے اندر ان لوگوں نے ناپاک حرکتیں کی ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بہتر سے بہتر بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو جہنم رسید کرے گا اور وہ انجام تک پہنچے گا۔ مگر آپ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم قرآن کے پڑھنے والے ہیں، قرآن کی بے حرمتی ہوئی، قرآن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، ہم نے کیا کیا؟ گھاٹ گیٹ سے لے کر آپ رام گنج تک یا 4 دروازے تک چلے جائیں، بڑی بڑی برادریاں یہاں پر ہیں۔ محلہ انصاریان کے اندر انصاری برادری اتنی بڑی برادری ہے، اس کے قریب آ جائیں ماہوتان، اتنی بڑی برادری موجود ہے۔ اس کے بعد آ جائیں آپ محلہ خمران کے اندر آ جائیں، محلہ مچھلی والان آ جائیں، روڈ پر محلہ آہنگران لوہار برادری آ جائے، یا اور جو برادریاں ہیں، بتائیے آپ ایک بھی تنظیم ایسی نہیں ہے کہ جس نے اپنے لیٹر پیڈ پر لکھ کر تھانے کے اندر یہ جا کر اپنی شکایت درج کرائی ہو کہ ہماری مذہبی کتاب سے جن لوگوں نے گستاخی کی ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم یا ہمارے ملک کی حکومت جو ہے ایسے ملک سے اپنے تعلقات ختم کر لے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمیں ہوش ہی نہیں ہے۔ ہمیں ہوش تو ہے کھانے کا، کہ کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے۔ بڑی بڑی دکانیں، کارخانے، شو روم ہمارے ہیں، ایک بھی لیٹر پیڈ پر کسی بھی بندے خدا نے یہ تحریر لکھ کر آج تک تھانے کے اندر نہیں پہنچائی کہ صاحب ہماری مذہبی کتاب سے یہ کھلواڑ کیا گیا ہے، ہم ہر حال کے اندر اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے۔ کسی نے بھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مارکیٹ کی جو تنظیم بنی ہے، مارکیٹ کی جو ایسوسیشن بنی ہے، گھاٹ گیٹ بازار کی جو تنظیم بنی ہے، اس تنظیم کے جو ارکان ہیں، ہمارے حاجی صاحب حاجی علیم الدین عرف کلو بھائی، وہ اپنے لیٹر پیڈ پر دیتے، وہ ادھیکش ہے، ان کا حق بنتا ہے اس مارکیٹ کی طرف سے وہ لکھت کے اندر دیتے، یا ان کے بعد کے اندر آہنگران اسکول ہے، آہنگران اسکول کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے لیٹر پیڈ پر یہ لکھ کر دیتے کہ صاحب ہماری مذہبی کتاب کے ساتھ یہ فلاں ملک کے اندر کھلواڑ کیا گیا ہے، ہم ہرگز اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آہنگران مسجد ہے، مسجد کمیٹی کی طرف سے اس طرح ہونا چاہیے، یا اس کے علاوہ اور جو ایسوسیشن یا جو اور تنظیمیں بنی ہوئی ہے ان تنظیموں کی طرف سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے شہر، چھوٹے چھوٹے قصبوں کے اندر وہ کام ہوتا رہتا ہے جو ہمارے اس عظیم شہر کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ رونے کا مقام ہونا چاہیے۔ پارشد ہے، پارشد اپنے لیٹر پیڈ پر لکھے، یا ہمارے اس علاقے کے جو ایم ایل اے ہے، ادھر بھی ایم ایل اے امین کاغذی ہے، ادھر رفیق خان ہے، وہ اپنے اپنے لیٹر پیڈ پر لکھ کر دے کہ صاحب ہماری مذہبی کتاب کے ساتھ میں اس طرح کی چھیڑ چھاڑ یا بے حرمتی کی گئی ہے تو ہم ہرگز اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن آپ دیکھیں فٹ باتھ سے لے کر ایم ایل اے تک آپ چلے جائیں، کسی کو بھی ہوش نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ رونے کا مقام ہے۔ قرآن ہے، قرآن یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے کہ کسی بھی کتب خانے سے چھپی ہوئی ہو اور اس کا اس طرح کھلواڑ کر دیا جائے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اگر ہم نہیں بولیں گے تو قیامت کے روز اللہ کے حضور ذرا سوچیں ہم کیا جواب دیں گے کہ قرآن کی بے حرمتی ہوتی رہی اور تم نے اپنی دکان کو بھی نہیں چھوڑا، 1 گھنٹے آدھے گھنٹے کے لیے اپنی دکان کو بھی بند نہیں کر پائے، اپنے کارخانے کو بھی بند نہیں کر پائے، یا چند قدم چل کر تھانے کے اندر آپ ایسے لوگوں کے خلاف FIR بھی درج نہیں کرا پائے۔ کیا ہو گیا تھا بتائیں؟ پوری قوم سست ہو چکی۔ بتائیے کل کیا ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے یہ سوال کر لیا کہ وہ قرآن جو تمہاری ہدایت کے لیے آئی تھی، تمہاری رہبری کے لیے آئی تھی، ہر قدم پر تمہارے لیے وہ اچھی راہیں ہموار کر رہی تھی، اور اسی قرآن کی اسی کتاب کی جب بے حرمتی ہو رہی تھی تو تم خاموش تماشائی بنے، یا تو اپنے مکان کے اندر بیٹھے رہے یا اپنے دکان کے اندر AC کے اندر آرام سے بیٹھے رہے۔ کیا مسلمان کی یہ شان ہوتی ہے؟ یہ مسلمان کی شان نہیں ہوتی ہے، مسلمان کا عمل نہیں ہوتا ہے۔
مسلمان مذہبی معاملات کے اندر آپ دیکھیں جس طرح چست و چالاک ہونا چاہیے وہ اتنی چست و چالاکی آج اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اور معاملات کو دیکھ کر اگر کوئی ہمارے بھائی کے تھپڑ مار دے پورا خاندان حملہ کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، کوئی ہمارے بیٹے کو آنکھ دکھا دے پورا خاندان ایک محلے سے دوسرے محلے کے اندر لڑنے کے لیے چلا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی ذاتی بات مانتے ہیں۔ مگر آپ دیکھیں یہ قرآن ہے، ہر مسلمان ہر کلمہ گو کے لیے یہ قرآن ہے، چاہے وہ کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو، اگر جس نے ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا ہے تو اس صاحب ایمان ہے وہ، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مذہبی معاملات کے اندر وہ بولتا رہے، اور اگر اسی طرح سست رہے اور اسی طرح سوتے رہے تو آج قرآن کی بے حرمتی ہوئی، کل مسجد میں تالا لگے گا، تب بھی ہم تو اپنی دکان پر بیٹھے ہی رہیں گے کہ صاحب ہمیں تو دکانداری سے مطلب ہے، ہمیں کیا مطلب ہے، لگ جائے تو لگ جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو جامع القرآن یہ الگ موضوع تھا، مگر اسی ہفتے کی یہ بات تھی، اس لیے آپ تک یہ پیغام محبت پہنچانا ضروری تھا۔ تو ہم جس منصب پر ہیں، ہم اگر وکیل ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے تو ہم اپنے اس اعتبار سے کارروائی کریں، ہم اگر ڈاکٹر ہیں تو اپنے اعتبار سے کارروائی کریں، ہم اگر ماسٹر ہیں تو اپنے اعتبار سے کارروائی کریں، ہم اگر محلے کے پارشد ہیں تو اپنے اعتبار سے کارروائی کریں، ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کے ناطے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کارروائی ضرور کریں، اپنی شکایت درج کرائیں تاکہ قیامت کے روز شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو آج کا دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ آپ جامع القرآن، قرآن کو جمع کرنے والے، آپ نے قرآن کو جمع کیا، آپ کی شہادت ہوئی آج ہی کے دن، آج ہی کی تاریخ، اور 40 روز تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر رہے، محاصرہ آپ کا کیا، مصر کے رہنے والے بلوائیوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا، اور آپ کے گھر کے افراد، آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کے بچے اسی گھر کے اندر تھے۔ 40 دن تک نہ کوئی کھانے کی چیز اندر پہنچی اور نہ پینے کی چیز آپ تک پہنچی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، یہاں تک کہ وہ اس در پہ تھے کہ عثمان یا تو آپ مروان کو ہمارے حوالے کرے کہ جس کی وجہ سے یہ عمل ہوا ہے، اور یا پھر آپ اسے حوالے نہیں کرتے تو خود باہر آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی زبانی ایک حدیث مبارکہ سنی تھی جس میں سرکار نے فرمایا تھا کہ اے عثمان، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک لباس پہنائے گا، اللہ تمہیں ایک جوڑا پہنائے گا، اور وہ جوڑا خلافت ہے۔ لوگ اسے اتارنا چاہیں گے، تم مت اتارنا۔ لوگ چاہ رہے تھے کہ عثمان خلافت سے دستبردار ہو جائے، خلافت کو چھوڑ دے، مگر حضرت عثمان غنی نے ایسا نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ مروان کو حوالے آپ نے نہیں کیا۔ سرکار نے یہ فرمایا ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کی وجہ سے مدینہ المنورہ کی گلیاں خون سے رنگین ہو جائے گی، تو حضرت عثمان غنی نے یہ بھی برداشت نہیں کیا کہ میری وجہ سے ناحق مسلمانوں کا قتل ہو۔ تو حضرت عثمان غنی نے خود شہید ہونا تو پسند کر لیا، مگر امت مسلمہ کے درمیان فتنہ فساد، قتل و خریزی کو برداشت نہیں کیا۔ اور جب حضرت عثمان غنی کے آخری دن چل رہے تھے، یہاں تک کہ پینے کا پانی نہیں تھا، آپ نے آواز لگائی کہ کوئی ہے جو علی تک خبر پہنچا دے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم پانی کا مشکیزہ لے کر حاضر ہوئے، مگر وہ مشکیزہ عثمان غنی کے مکان تک نہیں پہنچا، راستے ہی کے اندر مشکیزے پر تیر لگا، سارا پانی زمین کے اندر پیوست ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی نے پھر آواز لگائی کہ کوئی کھانے کی چیز پہنچا دے۔ آپ دیکھیں وہ عثمان کہ جس نے اہل مدینہ کے سارے لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا، مگر آج وہی عثمان ایک ایک کھانے کے دانے کے لیے اور پانی کی بوند کے لیے ترس رہے ہیں۔ اور اسی حال کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان مصر کے بلوائیوں نے حملہ کیا۔ قرآن کی آپ تلاوت فرما رہے تھے، اور جب آپ کے بازو کاٹے گئے، ہاتھ کاٹے گئے،
حضرت عثمان غنی کے سینے پر تلواروں کے وار ہوئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر نیزے مارے گئے۔ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت کو نوش فرما لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ایسی دشوار راہوں سے گزر کر اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اب بتائیے اس قرآن کی تلاوت حضرت عثمان غنی آخری وقت بھی کر رہے تھے، ایسی مصیبت کی گھڑی کے اندر بھی جہاں 40 دن سے کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں تھی، مگر آپ نے اللہ کی عبادت سے منہ نہیں موڑا۔ ہمارے پاس کیسی کیسی ڈشیں ہیں، کیسے کیسے عظیم کھانے رکھے ہوئے ہیں، مگر ہمارا چہرہ اگر گھومتا ہے تو کھانے کی طرف گھومتا ہے، عبادت کی طرف ہمارا چہرہ نہیں گھومتا ہے۔ اللہ کی رضا والے کام ہم نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی ناراضگی والے کام ہم کیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم کہیں کہ صاحب اتنی گرمی کیوں پڑ رہی ہے، تو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر خود ہی سوال کر لو تو جواب مل جائے گا کہ اتنی گرمی کیوں پڑ رہی ہے، بن موسم کے ایسی سخت ہوائیں کیوں چل رہی ہے۔ کسی اور سے مت پوچھو، صرف اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوال کر لو کہ بن موسم کے بارش کا آنا، بن موسم کے گرمی کا تیز ہو جانا، بن موسم کے ہوائیں چلنا، آخر اس کی وجہ کیا ہے، تو جواب ملے گا میرے بندے تو صرف عبادت کرنے والا بن جا، تاکہ دنیا کے سارے معاملات تیرے حق کے اندر اچھے ہو جائیں۔ ہم اپنے معاملات پر غور کریں کہ ہمارے معاملات کیا ہیں۔ جب ہمارے معاملات صحیح ہو جائیں گے تو یقین مانیے اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی، اور ایسی بارش ہوگی کہ اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی تو دنیا بھی ہماری سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ عظمت قرآن کے تعلق سے جیسا کہ گزشتہ جمعہ بھی آپ نے اعلان سماعت کیا سید صاحب کی زبانی، پھر آپ کو بتایا جاتا ہے اسی عظمت قرآن کو لے کر 12 تاریخ کو جو پروگرام قدم رسول کے اندر رکھا گیا ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں شرکت فرمائیں، اور باہر سے جو علماء اکرام دانشوران نظام تشریف لا رہے ہیں ان کے خطاب نایاب سے اپنے آپ کو مستفیض کریں۔ مولا قدیر کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔